ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت مول لی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، دشمنی کرتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةٌ عَلَىٰ أُصُولِهَا، اے مسلمانوں جو کھجور کے درخت تم کاٹ رہے تھے یا جن کو تم نے چھوڑ دیا، رہنے دیا اپنی جڑوں پر قائم، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے انہیں ان کے گھروں سے باہر نکالنے کا کہ کچھ قریب کے درخت جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں کھجور کے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر دو بدو جنگ کی نوبت آتی ہے تو میدان صاف ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بھی نظر آئے کہ ان کے کیا اقدام کیا ہے، اور وہ بہتر طور پر مسلمان ان کے ساتھ وہ جنگ کر سکیں اس میدان میں۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے، منافقین نے شور مچایا کہ یہ دیکھیے اپنے ہاتھوں سے درختوں کو اجاڑ رہے ہیں مسلمان، پروپیگنڈا کیا منفی قسم کا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ جو درخت کاٹے اور جن کو چھوڑ دیا گیا وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ رسوا کرے سرکشوں کو، نافرمانوں کو۔ یہ ان کی رسوائی اور ذلت کا سامان تھا جو اللہ نے کیا۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال ہاتھ لگا دیا اللہ نے اپنے رسول کے ان سے، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تو اے مسلمانوں تم نے تو اپنے گھوڑے اور اونٹ اس پر نہیں دوڑائے۔ مراد کیا ہے کہ جنگ کی باقاعدہ نوبت تو آئی نہیں، محاصرہ ہوا اور اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، دو بدو جنگ کا موقع آیا ہی نہیں۔ اب یہ جو مال ہاتھ لگا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا یہ مال غنیمت کی طرح اس کی تقسیم ہوگی یا اس کا کوئی اور فارمولہ ہے؟ وہ ہے کہ مال فے کہلاتا ہے یہ، کہ اس طریقے سے اگر ہتھیار ڈال دے دشمن اور پھر مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگے جبکہ دو بدو جنگ کی نوبت نہ آئی ہو، تو اس کو پھر مال غنیمت نہیں کہتے بلکہ اس کو مال فے کہتے ہیں، اور اس کا قانون جو ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے اپنے رسول کو جس پر چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، جو بھی مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا بستی والوں میں سے، اب یہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے مال فے کے بارے میں، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو وہ حق ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رسول کے رشتہ داروں کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کا اور مسکینوں محتاجوں کا اور مسافروں کا۔ یعنی یہ اب مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، یہ مال غنیمت کے حکم میں نہیں ہے، یہ مال فے ہے، اور یہ سارا کا سارا جو ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکریشن پر تھا کہ آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ مدات یہ ہیں، رسول اپنے ذات پر خرچ کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اس میں سے، اور جو ہیں یتیم، مسکین، مسافر، ان سب کو اس میں سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ ایک بہت ہی حکیمانہ بات ہے یہاں پر آئی ہے، اور اسلامی معاشیات، اکنامکس کا ایک بہت اہم اصول، تاکہ جو مال ہے وہ اس کی گردش تمہارے مالدار لوگوں کے اندر محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ یعنی یہ جو مال ہے یہ کہیں ایک طبقے تک ہی محدود نہیں رہنا چاہیے کہ ایک خاص طبقہ ہے مالداروں کا، اسی کے اندر سرکولیٹ کرتا رہے وہ مال، بلکہ اسے معاشرے کے تمام طبقات تک، خاص طور پر محروم طبقات ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، مسافر ہیں، یتیم ہیں، ہر طبقے تک اس کو پہنچنا چاہیے، اس کی سرکولیشن جو ہے وہ پورے معاشرے میں ہونی چاہیے ایکول بیسس پر۔ جبکہ کیپٹلسٹک سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں سودی ہو معیشت، یہ سرمایہ ایک خاص سرکل میں گردش کرتا ہے اور دوسری طرف محرومی بڑھتی چلی جاتی ہے، احتیاج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور سوسائٹی کا بڑا طبقہ اس سرمایہ کے اثرات سے محروم۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل کہا جاتا ہے کہ زرعِ مبادلہ کے ذخائر اتنے ہو گئے کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے تھے،
اب یہ ایک فگرز ہیں، ایک گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا جو حکومت دیتی ہے۔ سوال یہ کہ عام آدمی کو کیا ریلیف ملا اس سے؟ آپ تو پیٹرول بھی مہنگا کیے جا رہے ہیں، بجلی کا نرخ بھی بڑھا بہت اونچی ریشو سے رہے ہیں، گھٹاتے ہیں تو حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہیں، وہ ذرا سے چند پیسے گھٹا کر اور اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاورٹی لائن سے نیچے پاکستانی عوام کی ایک بڑی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے، پاورٹی لائن سے نیچے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ ایک خاص طبقے میں گردش کر رہا ہے، وہ طبقہ امیر سے امیر تر ہے، اور بقیہ طبقات جو ہیں وہ محروم سے محروم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے جو جس کی روک تھام کے لیے سود کو بھی حرام کیا گیا، سٹے کو حرام کیا گیا، جوئے کو حرام کیا گیا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں کاروبار کی مختلف صورتیں کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں۔ یہ پوری اسلامی معاشیات جو ہیں اس کے اصول اسی بنیاد پر ہیں کہ معاشرے میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے، سرمایہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ دولت جو ہے اس کی سرکولیشن ہو، وہ کہیں اس کے اندر سب لوگ اس سے کچھ نہ کچھ استعمال کریں، اور اس سے صنعت ہے، حرفت ہے، کوئی کاٹیج انڈسٹری ہے، کوئی کام ہو اس سے، تاکہ پہنچے ہر طبقے تک۔ ایک ہی طبقہ اجارہ دار بن کے نہ بیٹھ جائے۔ یہ ہے بہت اہم اصول اسلامی معاشیات کا جو یہاں پر ڈسکس ہوا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے۔ فرمایا کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو تو پکڑو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب ایک مفہوم اس اعتبار سے جو وہاں مال فے کی تقسیم کے حوالے سے تھا وہ تو یہ تھا کہ رسول جس کو بھی اس میں سے دیتے ہیں وہ قبول کرے، جس کو نہیں دے رہا ہے وہ صبر شکر کرے۔ لیکن یہ الفاظ عام ہیں، اور خاص طور پر جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، تو کیا مطلب؟ یہ ایک عام قاعدہ کلیہ ہے۔ جو چیز رسول دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، یہ خیر ہے، یہ کرو، اسے مضبوطی سے تھامو کہ وہی عین دین ہے، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ وہ دین سے باہر ہے۔ رسول کا کہنا ہی معیار حق و باطل ہے۔ جو امت کو وہ دے رہے ہیں وہی تو دین ہے، اور جس سے روک دیا انہوں نے، وہ چاہے تمہیں بظاہر بڑی اچھی چیز لگے، رہبانیت ہے، بڑا عمدہ نظام ہے، کوئی اور طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی شخص سمجھے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کروں، لیکن اگر وہ رسول کا دیا ہوا نہیں ہے تو چاہے بظاہر خیر نظر آ رہا ہے، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ جس سے منع کر دیا اسے باز آ جاؤ۔ تو یہ ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس آیت میں یہ بات کلیئرلی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اب یہ جو مال فے ہاتھ لگا ہے یہ ان کا حصہ ہے۔ وہ جو فقراء مہاجرین ہیں، مکہ سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں لوٹے پٹے، وہ سب سے پہلے حقدار ہیں اس کے۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اسی کے خواہاں ہیں، اسی کے آرزو مند ہیں۔ ان کے اور کوئی مقصد زندگی کا ہے ہی نہیں، بس اللہ کا فضل اور اس کی رضا، یہی مطلوب اور مقصود ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی رسول کے دست و بازو ہیں، کفار کے ساتھ جو مار کے ہو رہے ہیں اس میں پیش ہیں، رسول کے معاون ہیں، دائیں بائیں یہی لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، مخلص مسلمان۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ کہ جو پہلے سے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کو استوار کیے ہوئے ہیں۔ پہلے سے ٹھکانہ مدینہ میں کس کا تھا؟ وہاں کے لوگوں کا، انصار، اور پھر یہ کہ انہوں نے ایمان بھی انہیں اللہ نے نصیب کیا تھا، وہ پہلے سے مومن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اب ان کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار جو ہیں، انصار مدینہ، یہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے